حاضرین، خواتین اور ملت کے نوجوانوں، آج میں آپ کے سامنے کوئی بڑی چوڑی تقریر کرنے نہیں آیا، بس ایک مسئلے کی وضاحت کر دیتا چلوں آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے، اہل کائنات کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات، نظام زندگی، دستور زندگی، زندگی کا قانون، کہ جس طریقے سے ہم زندگی گزارنا ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے اتاری وہ ہے اسلام۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کوئی چیز مقبول ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات کو مبعوث کر کر جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اہل کائنات کے لیے چنا، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ کون سا دین ہے وہ؟ زور سے بولو، کون سا دین ہے وہ؟ زور سے بولو، کون سا دین؟ اسلام ہے۔ اور اسلام، مسلم، ہم بہت سنتے ہیں مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے لفظ مسلم کی وضاحت کرتا چلوں۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ حاضرین، دراصل یہ مسلم، یہ عربی لفظ ہے، عربی۔ اس کا معنی ہے، اس کا ڈیفینیشن ہے تسلیم کرنا، ماننا۔ اور بنیادی طور پر عربی زبان میں مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے گلے کی نکیل، جس کی ناک کی نکیل کسی اور کے ہاتھ میں ہو، یعنی وہ اونٹ جو حرکت نہ کر سکتا ہو، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا۔ وہ اٹھتا تو بھی اس وقت ہے جب اس کی نکیل تھامنے والا، اس کی مہار تھامنے والا اسے اٹھنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ چلتا اس وقت ہے جب اس کا مالک، جب اس کا آقا اسے چلنے کو کہتا ہے۔ وہ ہلتا اس وقت ہے، وہ حرکت اس وقت کرتا ہے جب اسے حرکت دی جائے۔ اور یعنی کہ اس کا مطلب سمجھیے، مسلمان وہ نہ اپنے خواہشات، نہ اپنے مرضی، نہ اپنے من سے حرکت کرتا ہے، نہ اپنی من مانی کرتا ہے۔ وہ چلتا بھی اس وقت ہے جب رب کہتا ہے، وہ ہلتا بھی اس وقت ہے جب محمد الرسول اللہ اسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، نبی کا نام ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ، زور سے کہیے۔ کیوں اتنا بڑا مقام دیا گیا؟ کیوں؟ غور کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ غور کریں۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہے، 7ویں صدی کے، اپنی کتاب جلاء الافہام میں کہتے ہیں، لو صلی العبد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدد فاسہ لم یکن موفیا لحقی، کہ اگر ہم انسان، کہ اگر ہم لوگ اپنی آتی جاتی ہر سانس پہ بھی نبی پہ درود بھیجے تو نبی کا حق ادا، بولو، کر نہیں سکتے۔ ہم نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ کیوں؟ یہ جو نعمت آج ہم بیٹھے ہیں، آج مسلمان ہیں، اتنے اربود النبی کہاں پہ ہے؟ عرب کی سرزمین پر۔ اور یہاں ہم اسلام کی، ہم نے سمجھا اسلام باپ دادا مسلمان، ہم بھی مسلمان، ہمارے بچے بھی مسلمان۔ بھائی، اسلام جو نعمت ہے، رشک کرو اپنے آپ کو مسلم کہنے میں۔ مسلمان یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کی جو نعمت دی کہ غیر جو ہے اللہ کے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک خدا کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اور لوگوں،
اب اس نعمت پر ہم شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور بات چل رہی تھی میری کہ مسلم جو خود کی خواہشات سے نہ چلتا ہو، تو پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے، سوسائٹی، سماج میں ہم اپنے آپ کو مسلم تو کہتے ہیں، نام عبداللہ رکھ لیے، عبد الرحمن رکھ لیے، عبد الکریم رکھ لیے، فلاں 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 نام رکھ لیے۔ ذرا غور کرو، ذرا سوچو، کیا ہم حقیقت میں وہی عمل کر رہے جو نبی نے کہا؟ جس پیغام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کیا اس کی بات مان رہے؟ تو پھر ہم کس منہ سے دعوے کر رہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے؟ اپنے آپ کو مسلم کس منہ سے کہہ رہے ہم؟ ہمارے اعمال کو صبح سے لے کے شام تک دیکھیے، کیا ہے ہمارے اعمال ویسے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ ہم ایسے ہیں؟ صحابہ کو دیکھیے، اسلام کے لیے کن کن صعوبتوں کو، کن کن مشکلات کو برداشت کیا، اور ہم دیکھے اعلان ہوا کہ یہ سال کا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سال کا اپل میں پہلا پروگرام ہوگا اتنا بڑا، اور امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہر مہینہ اس طرح کے جلسے منعقد ہوں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ تو نوجوان بھی ہے، ان کے لیے بھی میں الگ سے کہوں گا کہ یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی توفیق دے کہ ہم اس طرح کے جلسے برپا کرتے رہے اور اپنے دلوں کی اصلاح کر لے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے، یہ میری تقریر، یہ جلسے، یہ خطبات، یہ جمعے کے خطبے، نماز کے دروس اور عالموں کا آنا، یہ لمبے لمبے تقریریں کرنا فائدہ دے نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک آپ نہیں چاہے۔ ہماری تقریر کرنا، ہمارا بولنا اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب آپ خود سے نہیں چاہے، جب آپ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہیں گے، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہیں گے، ساری کائنات بھی لگ جائے آپ کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اپنے دلوں کو کھنگال لو، اپنی اصلاح کر لو۔ ہم اپنی اصلاح کرنا ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی اس سے پہلے، مجھ سے پہلے سنا تھا کہ ہمارے کہہ رہے تھے اپنی اصلاح کے تعلق سے کہ کس طرح کے واقعات انہوں نے ذکر کیے۔ آپ نے بغور سنا اور زبردست سنا، تو ان واقعات کو سمجھیے، اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کیجیے، اور اصلاح اسی وقت ہے جب آپ چاہیں گے، اس کے بعد ہماری یہ بیان کرنا آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور حاضرین، آج کا ہم اگر ماحول کا جائزہ لیں، مسلمانوں کی حالت دیکھیں، تو بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے، بڑا درد ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو دیکھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا یہ وہی مسلمان ہیں کہ جن کے اسلاف، جن کے گزرے ہوئے سلف صالحین کیسی کیسی قربانیاں دی؟ کیا یہ وہی مسلمان ہیں؟ میں افسوس ہوتا ہے، کیسی کیسی قربانیاں دی اسلام کے لیے، ذرا غور کیجیے۔ آپ نے بارہا سنا، بہت بار سنا، کیسی کیسی اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اور یاد رکھ لے، یہ دنیا میں نا بولتے پریشانیاں آپ دنیا میں آئے جب سے شروع ہوں گی، اور آپ خبر میں گئے تک آپ کے ساتھ پریشانیاں ساتھ نہیں چھوڑیں گی۔ پریشانیاں رہیں گی، مشکلات رہیں گی، بزی رہیں گے آپ بہت، لیکن یاد رکھ لے، یہ پریشانیوں کے ساتھ، ان مشکلات کے ساتھ ہم ان مشکلات کو سبب نہ بنائیں۔ جیسا کہ کہا آپ کے سامنے مولانا جامعی صاحب نے کہ ہم نے دین کی تعلیم بھی حاصل کرنے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کے جو بیسک علم ہے نا، بیسک چیز ہر مسلمان کو معلوم ہو کے رہنا۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کی کئی ایسے لوگ ہیں جو دین کے بنیادی تعلیمات سے بھی ناواقف ہے، نہیں معلوم۔ میں اپنی ایک بات کہتا ہوں، ایک مرتبہ نوجوانوں کے تعلق سے، کہ ہمارے مدرسے میں ایک بار ایک نوجوانوں کا سمر کیمپ چلا تھا، وہاں پر ایگزام ہوا تھا۔ ایگزام میں کوشچن کیا گیا کہ ہمارے نبی کون ہے، اور آپشنز میں محمد، ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی لکھا گیا۔ تو بعض وہاں پر نوجوانوں نے کیا آپ کو پتا ہے؟ نبی کا سوال کیا، ہمارے نبی کون ہے، تو ایک نوجوان ٹک کرتا ہے ابو حنیفہ، ایک ٹک کرتا ہے امام مالک۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم کو ہمارے نبی کا نام تک نہیں پتا، اور کتنے ایسے مسلمان ہوں گے
جو کلمہ تک نہیں جانتے ہوں گے، آپ نکل کے دیکھیے اور یاد رکھ لیں، صرف عالموں کا کام نہیں ہے، صرف ملا مولویوں کا کام نہیں ہے، دین کا پیغام پہنچانا آپ میں سے ہر ایک کا کام ہے۔ کیا کہا نبی نے؟ کیا کہا نبی نے؟ اگر تمہیں ایک بھی آیت معلوم ہو تو اس کو بھی پہنچاؤ، ایک آیت۔ پوری قرآن حفظ کر کے پہنچانا ضروری نہیں، آپ کو ایک بات بھی معلوم ہو اور پہنچانا ہے، آپ پر ذمہ داری ہے۔ اور یہ نہ سمجھے صرف ہمارا کام ہے، آپ میں سے ہر ایک جب بھی مسلمان کے گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیا ذمہ داری ہے؟ وہ خود دین کا پیغام لے کر نکلے۔ آپ نے ایسے کئی صحابہ کو سنا ہوگا دین کی تعلیم کے لیے۔ ہائے ہائے انس، تیری یاد کس وقت آئی؟ ایک ماں، اور کیا ماں، اس نے منت مانی، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے تو تیرے محمد کا خادم بناؤں گی۔ کیا منت مانی! آج مائیں، میری مائیں سن رہی ہے، میری بہنیں سن رہی ہے، مائیں منتیں مانتی ہے، بیٹا عطا کر دے، اسے چودھری بناؤں گی، اسے سالار بناؤں گے، اسے جرنیل بناؤں گی، اسے کپتان بناؤں گی، اسے ڈاکٹر بناؤں گی، اسے انجینئر بناؤں گی، اسے بڑا آدمی IAS IPS بناؤں گی۔ اور انس کی ماں دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے تو تیرے محمد کے لیے خدمت میں وقف کر دوں گی۔ اللہ اکبر! پوچھو علماء اکرام سے، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ پھر کہا رب نے میری ماں کی منت کو پورا کیا، میری ماں کی تمنا کو رب نے پورا کیا اور بیٹا عطا کیا۔ انس کی ماں تیرے نصیبے کا کیا کہنے، اور انس تیری قسمت کا کیا کہنے، محمد کا سراپا اثر اور تجھ کو خدمت کے لیے وقف۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، اور خدمت کی 10 سال خدمت کی، 10 طویل برس خدمت کی، 10 سال بچہ، چھوٹا بچہ۔ اور میں کہتا ہوں کہ خدمت کے لیے وقف کرنا ماں نے نہیں کیا بلکہ عرش والے نے کرایا، عرش والے، کیونکہ بچہ پسند آ گیا تھا، عرش والے نے کرایا، خدمت کے لیے وقف کر دیا اور 10 سال خدمت کی۔ کسی نے پوچھا کہ آقا کو کیسا پایا، آقا کو کیسا پایا؟ تو کہا کہ کئی دفعہ وضو کرانے گیا، لوٹا چھوٹ گیا، وضو کرانے گیا ٹوٹ گیا، لوٹا ڈر گیا، کونین کا تاجدار، مدینے کا تاجدار شہنشاہ کیا کہے گا؟ نظر اٹھا کے دیکھا تو مسکراہٹ نے میرے زخمی دل پہ پاہے رکھ دیے، مسکراہٹ نے میرے زخمی دل پہ مرہم رکھ دیے۔ کہا 10 سال میں نے خدمت کی نبی کی، اور میرے نبی نے، میرے آقا نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا، اوئے بھی نہیں کہا۔ یہ تو خدمت گزار تھا، نیکوکار میں کا بیٹا تھا، نبی کی ماننے والی، نبی پہ جان نثار کرنے والی خدمت گزار ماں کا بیٹا تھا۔ تو دین کے لیے 10 سال خدمت کی، اور یہ آقا کا رحمت دیکھیے، آقا کی رحمت دیکھیے کہ کبھی اف بھی نہیں کہا، خدمت گزار۔ اور ہم دیکھیں ہماری حالت، ہم اپنی حالت کو ایک بار دیکھیں، ہم معاشرے میں کیسے ہیں۔ یاد رکھیں کل قیامت کے دن رب نے کہا اگر رب معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اگر آپ نماز، اگر رب کے حقوق ادا نہیں کیا، رب معاف، اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے اور چاہے تو عذاب دے سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھے جو حقوق العباد ہے، جو بندوں کے حقوق ہے ایک دوسرے پر، رب اگر آپ نے اس کی ادائیگی نہیں کی تو رب بھی معاف نہیں کرے گا اگر وہ معاف نہ کر لے۔ آج دیکھ لے کہ ہم حقوق ادا کر رہے ہیں آپس میں۔ غور کیجئے کہ بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، باپ بیٹی سے ناراض ہے، دشمنی، بھائی بھائی کا خون کا پیاسا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسان ویدی کا، مسلمان کا کیا کہا؟ مسلمان کا ٹائٹل، خطاب دیا گیا جو مسلمان ہے وہ۔ اور بات اسی پہ میں ختم کرتا ہوں 1 منٹ کہہ کر کہ مسلمان کہا گیا اسے، مسلمان کا لفظ دیا گیا، ٹائٹل دیا گیا کہ جس کے تکلیف سے، جس کے ہاتھ کے اور زبان کی تکلیف سے محفوظ ہو۔ تو یاد رکھ لیں، اور اس بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر جواں ہو میرے قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، بس آج اس چھت کے لیے، اس چھت کے نیچے بیٹھنے والے آپ حضرات سے کہتا ہوں، پیچھے نوجوان بھی ہے، اپنے دل سے پوچھ لو
اپنے من میں جھانک لو، اپنے خون کی گردش سے سوال کر لو، اپنے دماغوں کو کھنگال لو، اپنے جگر کو ٹٹول لو۔ اگر آج کے دن تم نے اس بہادر نبی کے اسوہ کو اپنا کر قرآن و سنت کا پرچم مضبوطی سے تھام لیا تو میں کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس زمین میں عروج کا ڈنکا تمہارا ہی بجے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ تمہارا ہی بجے گا۔ اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ آمین والسلام۔